جب قرآن مجید نعوذ باللہ من ذالک جل گئے، راک ہو گئے، اس نے کہا اسے اٹھایا جائے اور دریائے دجلہ کے اندر اسے بہا دیا جائے۔ جب بہا کر یہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا، اے مسلمانوں، تمہارے اندر کوئی قرآن کا حصہ ہے؟ کوئی پڑھ کر دکھائے۔ آپ تو تمہارے پاس کوئی قرآن کا نسخہ نہیں، قرآن کا کوئی حصہ نہیں، قرآن کی ایک حرف نہیں۔ وہاں پر پڑے ہوئے زخمی جوان مسلمان، نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے، وہاں اس انداز میں منتظر تھے کہ ہم اس جلاد کو کر دکھائیں گے، جواب دیں گے، ایسا مدلل جواب دیں گے کہ یہاں کا وقت رہ جائے گا، پریشان کل ہو جائے گا، اس کی نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، جنہوں نے جانیں دی ہے، ذرا انہیں کو سن کر تو دیکھو، انہیں کو پڑھ کر تو دیکھو۔ آج کا مسلمان پہلے آ کر گھڑیوں کو دیکھتا ہے، پہلے آ کر ٹائم کو دیکھتا ہے، مولوی صاحب تو اتنا لیٹ جمعہ پڑھاتا ہے۔ ذرا سن کر تو دیکھیے، یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہماری عادت ہے کہ ہم دین کے مخالف اس لیے ہیں کہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ جنہوں نے نذرانے پیش کیے، آج ہم اسلام میں باقی ہیں، تو ان کے مرد ملت ہے کہ انہوں نے جانے دے دے کر اسلام کو بچایا، اس پیغام کو بچایا، اپنی نسلیں قربان کی، اپنی جوانیاں لگا دی، اپنی اولادیں لگا دی۔ میرے نبی کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، 8-9 سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوتا شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جوان سے ذرا کلمہ سن کر تو دیکھیے، فرائض غسل کے پڑھ پوچھ کر تو دیکھیے، جمعے کی نماز کے فرائض کے متعلق تو پوچھ کر دیکھیے، نہیں آئیں گے اور یاد نہیں ہوں گے، نماز بھی پوری نہیں آتی ہوگی۔ تنقید کرنی ہو تو پہلے سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوگا، طنز کرنی ہو تو اپنا بڑپن دکھا رہا ہوگا۔ نہیں، اسی میں جوانی نہیں، اسی میں سمجھداری نہیں۔ سمجھداری تو یہ ہے پیغام عام کیا جائے، دین اسلام کو عام کیا جائے، دین کو سیکھا جائے اور دین کو سیکھ کر عمل کر دکھایا جائے۔ اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اتحیات میں بیٹھنا کیسا ہے اور اتحیات میں بیٹھ کر خطبہ سننا کیسا ہے، وہی اگر مساجد میں بیٹھ کر دکانداریاں چمکاتے ہیں، وہی تنقید کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ دین کا مسئلہ ہے کیا، پیغام کیا ہے، اتحیات بیٹھ کر سننا کیسا ہے، وہی لوگ دین پر باتیں کرتے ہیں، وہی لوگ طنز کرتے ہیں۔ یارو ایسا نہ کیجئے، دین ایسا مٹھاس رکھتا ہے، ایسا سچا پیغام رکھتا ہے، اور جو اسے سیکھتا ہے اسے برکت ملتی ہے، جو دل میں جگہ دیتا ہے اس کو مرتبہ ملتا ہے، جو اس کے لیے ٹائم دیتا ہے اس کا نام بلند ہوتا ہے۔ جب اس جوان اور اس بچے نے اٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کیا، جلاد بادشاہ حق کا بکا رہ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، وزراؤں نے بتایا، مشیروں نے بتایا، جس کتاب کو آپ نے چلایا ہے اسی کتاب کی تلاوت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ان لوگوں میں شمار بچہ ہے جو کم تر عمر رکھتا ہے اور کمزور بچہ ہے۔ ابھی اس سے بڑے بڑے حفظاء بھی موجود ہیں جو اٹھ کر الف سے لے کر بناس کی سیر جو دل میں ہے یہ سارا قرآن سنا سکتے ہیں، سارا پیغام سنا سکتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر مرنے والے کی بخشش ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کی جتنے بھی علوم ہیں، جتنا بھی کتابیں ہیں، اور PhD کروا لی جائے، مگر یہ قبر پر بیٹھ کر پڑھی جائے تو فائدہ نہیں دیتی۔ قبر پر پڑھ کر اسے اس کی روح کو بھیجا جائے تو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ مگر یہ قرآن مجید جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، دور و عادت ہماری نہیں ہے۔ پہلے قرآن ہر گھر کے